الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه بالصدق والصفاء. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى الآية. قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الآية. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے. صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رحمتا للعالمین. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شست ہاتھ بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے حضور ختم المرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج تحسین پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت محتشم سامعین ذی وقار تمام دوستوں و بزرگوں اسلامی بھائی و احباب اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، اللہ کریم کے فضل و کرم سے آج مجھے اور آپ کو سید الایام جمعۃ المبارک ہماری زندگی کے اندر عطا ہوا اور رب نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا. کیونکہ یہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے اب ہوش کی زندگی گزارنا پڑے گی. مسلمان کو رب کریم کے کلمہ پڑھنے والے کو اپنا ہوش سنبھالنا پڑے گا. کبھی انسان نے سوچا رب نے ہمیں کس مقصد کے لیے بھیجا، ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے؟ جی رب کہتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اے انسان ہو یا جن ہو، میں نے جنوں کو انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا. لیکن آج مسلمان کلمہ گو کلمہ پڑھنے والا رازق کو بھلا کر رزق کی تلاش میں ہے. کبھی ہم نے خالق و مالک کو بھی تلاش کیا تو ہمیں کیسے ملے گا؟ خالق کو اپنے دل کے اندر رکھنے کا جو جذبہ ہے وہ کیسے ملے گا؟ وہ ہے سجدہ الہی، رب کا سجود. یارو 24 گھنٹے ہوتے ہیں انسان کے پاس. دنیا کے اندر آیا ہے 24 گھنٹوں میں کیا کیا؟ صرف 1.5 گھنٹہ 5 نمازوں کو نہیں مل سکتا. 1.5 گھنٹہ ہے 24 گھنٹوں کے اندر، نکال کر نماز تو پڑھ لو. نہیں، یہ سوچ ہم نے رکھی نہیں ہے. لیکن عدالت تو لگنی ہے نا یارو. جس نے جان بوجھ کر 3 جمعے چھوڑ دیے، جمعۃ المبارک سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، امام الانبیاء حضور تاجدار کائنات فرماتے ہیں جمعۃ المبارک والے دن اللہ کریم 6 لاکھ گناہ گاروں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کرتا ہے. چاہے جن پر عذاب نازل ہو چکا ہوتا ہے، چاہے جن کو عذاب دینا ہوتا ہے، جمعۃ المبارک کے دن 6 لاکھ گناہ گاروں کو رب کائنات دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کرتا ہے. آج ملتان کی سرزمین کے اندر
ایک قاری قرآن قاری عمر سعیدی وفات پا گئے ہیں، ان کا آج 2:30 بجے نماز جنازہ ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ قاری جس نے اس دنیا میں بھی قرآن سے یاری لگائی۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک انسان کے دل کو زندہ کرنے والی ایک احکام الہی ہے، رب کریم کا حکم ہے جو ہم اس ایمان والوں کے اندر موجود ہے، کیونکہ یہ قرآن کی تعلیم اگر ایمان والا اپنے دل کے اندر رکھتا ہے تو رب کائنات ایمان والوں کو دنیا کے اندر بھی خاص رحمت عطا کرتا ہے، آخرت کے اندر بھی اس کی روح خوش ہوتی ہے، کیونکہ مرنے کے بعد انسان چلا تو جاتا ہے لیکن اس کی روح سلامت رہتی ہے، کیونکہ ایمان والے کی روح قرآن کریم پڑھنے سے ہی نور ہو جاتی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، جو بندہ جان بوجھ کر 3 جمعے چھوڑ دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی رب اس پر ناراض ہو جاتا ہے، رب کی رحمتیں اٹھ جاتی ہیں، رب رزق بند نہیں کرتا، اس کی روٹی ختم نہیں ہوتی۔ رزق تو کفار کو بھی مل رہا ہے نا، یہود و نصارہ بھی ہیں نا، وہ بھی تو جی رہے ہیں نا، لیکن ایمان والوں کو مخاطب کیا رب نے۔ وقت بالکل مختصر ہے، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی وہ یہ ہے، رب نے اعلان کیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى، تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ آج ایمان والے دیکھیں، پاکستان ہو یا صوبائی حکومت ہو، اسلامی ممالک 56 اسلامی ممالک ہیں، کسی نے بھی فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی؟ سعودی عرب میں ایک ایمان والے نے فلسطین کے مسلمانوں سے موبائل فون پر بات کر رہا ہے اور ان سے جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ پوچھ کر ان کے حق میں دعا کر رہا ہے، لیکن سعودی حکومت نے اس شخص کو گرفتار کر دیا۔ یہ اسلامی ممالک کا حال ہے، لیکن آج مسلمان تیرا اور میرا جینا اب کہاں گیا؟ اب ہم کسے جواب دیں گے؟ یارو آنے والا وقت بہت مشکل آ رہا ہے، اس وقت کے اندر اگر ایمان بچانا ہو تو رب کا حکم ہے یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان انگریزوں کی غلامی نہ کرو، صرف فوکس دو تو رب رحمان کے احکام کی فوکس دو، فوکس دو حضور تاجدار کائنات کی سنت پر عمل کرو۔ اس تاجدار کائنات نے یہ اعلان کیا، اے ایمان والو، جب تم اپنے آپ کو رب کی رحمتوں کے قریب کر دو گے پھر میرے رب کی رحمتیں آواز دیتی ہیں، یا ایھا الانسان، اے بھاگتے ہوئے انسان پلٹ کر آ جا، ما غرک بربک الکریم، تیرا رب کریم ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ مسجد اقصی اس کا ذکر کہاں ہے، ایک سکول ٹیچر نے طالب علم سے پوچھا کہ مسجد اقصی کا ذکر قرآن میں ہے؟ میں نے کہا اسے جا کر بتا دینا، رب نے اعلان کیا اب مسجد اقصی کا ذکر کرنے کی بات آ گئی ہے، کیونکہ پہلا کعبہ، اول کعبہ جو مسلمانوں کا، جہاں پر انبیاء کرام نے، حضور تاجدار کائنات نے نمازیں پڑھائی، آج وہ یہود و نصارہ قبضے میں ہے، کیونکہ رب نے اعلان کیا سبحان الذی، سبحان پاک ہے وہ ذات، الذی اسریٰ، جس نے سیر کرائی، بعبدہ، اپنے عبد کو، اپنے پاک بندے کو، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہاں سے جہاں تک چاہا لے گیا۔ اپنی قدرت کی نشانیاں رب کریم نے اپنے محبوب کو عطا کی، کیونکہ رب نے اعلان کیا یا ایھا النبی، نبی کے معنی اہل لغت نے 8 کیے ہیں، لیکن 2 معنی یہ ہیں کہ نبی کا معنی ہے بلند مقام والا، بلند شان والا، مختصر معنی بات کر رہا ہوں، بلند شان والا۔ یارو اگر نبی فرش پہ بیٹھا ہو تو خبر عرش کی دیتا ہے، اگر عرش پہ چلا جائے تو خبر فرش کی دیتا ہے نا۔ آقا کریم مصلی پر بیٹھے تھے، بیٹھے بیٹھے آپ نے مسکرایا، تبسم فرمایا، غلام دیکھ رہا تھا کہ آپ مسکرائے کیوں ہیں؟
آ کر پوچھتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ پیارے آقا نے فرمایا اے میرے غلام میرا رب مسکرا رہا تھا میں نے بھی مسکرانا شروع کر دیا۔ اب وہ غلام کہتا ہے پوچھ نہ لوں اللہ کیوں مسکرا رہا تھا؟ یہ بھی تو پتہ ہوگا۔ آ کر پوچھتا ہے اے پیارے آقا رب کیوں مسکرا رہا تھا؟ حضور تاجدار کائنات نے فرمایا اے میرے غلام اللہ کی بندے کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، بندے گال چکی تھی رب مسکرا پیا۔ اب وہ پوچھتا ہے کہ وہ بات کون تھی؟ حضور تاجدار کائنات نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، روز حشر کا دن ہوگا، اللہ جس بندے کو سب سے آخر میں دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا اس سے مکالمہ ہو رہا ہے۔ اس بندے کا چہرہ ہے آگ کی طرف، پیٹھ ہے دروازے کی طرف۔ وہ بندہ کہتا ہے مولا میرا چہرہ دروازے کی طرف کر دے، پیٹھ آگ کی طرف کر دے، پیٹھ تو جل جائے لیکن چہرہ بچ جائے۔ لیکن اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم دیا اس کا چہرہ دروازے کی طرف کر دو اور پیٹھ آگ کی طرف کر دو۔ جب ایسا کیا نا، چہرہ دروازے کی طرف کیا، پیٹھ آگ کی طرف، باہر بڑا کچھ نظر آیا۔ اب وہ بندہ کہتا ہے مولا مجھے ایک بار جنت ہی عطا کر دے۔ اب میں پوچھ رہا ہوں ان حضور کے دین سے غداری کرنے والوں کو جو کہتے ہیں امام الانبیاء کے احکامات کو تم جب عمل کرتے ہو، ارے وہ تو حضور تاجدار کائنات اب اس دنیا کے اندر آئے تھے، اس کائنات کے اندر روشنیاں پھیل گئی تھی۔ اب بات یہ ہے حضور تاجدار کائنات مصلی پر تشریف فرما ہے، آپ نے بیٹھے بیٹھے مسکرایا، اللہ کی بندے کے ساتھ باتیں ہو رہی تھی، مکالمہ ہو رہا تھا۔ حضور تاجدار کائنات کو یہ معلوم تھا کیونکہ اگر نبی فرش پہ بیٹھا ہو تو خبر عرش کی دیتا ہے، اگر عرش پہ چلا جائے تو خبر فرش کی دیتا ہے نا۔ کوئی فلک اتے رہ یار گیا، کوئی جا کے سدرت ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی تیرا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ رب تعالی ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں غیرت مند مسلمان بنائے، اور ہمارے وہ مسلمان بھائی فلسطین جن کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسما ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی۔ اس قدر ہوگی ترنم آفریں باد بہار، نکھات خوابدہ غنچہ کی نوا ہو جائے گی۔ پھر دلوں کو یاد آئے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے اشنا ہو جائے گی۔ رب تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ دیر ہے بہت دیر ہے۔ ہاں